اشارہ کر دیا، بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ تو پھر حاضرہ نے بھی اونچی آواز سے کہا، اگر اس نے کہا ہے، اس کا حکم ہے تو پھر خوشی خوشی جاؤ، پھر وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ ہمیں برباد نہیں ہونے دے گا۔ لیکن باپ تھے نا، دودھ پیتا بچہ ہے، عورت ذات ہے اور جنگل ہے، جیسے ہی پہاڑ کے اس طرف پہنچے ہیں، اب رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھائے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے ربا میں نے اپنے بال بچوں کو اس جنگل میں چھوڑا ہے جہاں آب و پانی نہیں، جو زمین کھیتی کے لائق نہیں، لقدق عرب کا صحرا ہے، میں نے تیرے بھروسے پر چھوڑا ہے اپنے بچوں کو۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میرا گھر تو اجڑ رہا ہے لیکن تیرے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے۔ عند بیتک المحرم، مفسرین لکھتے ہیں یہاں خانہ کعبہ کی بنیادیں موجود تھی، کعبہ بنا ہوا نہیں تھا، کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا جو طوفان نوح میں ڈھہ گیا تھا، اس کے نشانات موجود تھے۔ قرآن نے کہا عند بیتک المحرم، کہ اگرچہ وہ جنگل تھا، کسی اور کا گھر نہیں تھا، لیکن وہاں خدا کا گھر تھا۔ عند بیتک المحرم، میرا تو یہاں گھر نہیں، انسانی آبادی نہیں، لیکن میں تیرے گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، میرا گھر اجڑ جائے تو اجڑ جائے، لیکن تیرا گھر جو ہے سجدوں سے آباد رہے، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ تیرا گھر یہاں پر سجدوں سے، نماز سے آباد ہو جائے۔ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، الہ العالمین مجھے تو حکم دے دیا کہ ملک شام چلے جاؤ، اتنا تو کرم کر دیجئے کہ جس جنگل میں میں نے اپنے بال بچوں کو ٹھہرایا ہے اسے بستی بنا دیجئے، لوگوں کا دل ادھر پھیر لیجئے تاکہ یہاں آبادی بھی ہو جائے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انہیں پھل فروٹ کھلانا۔ یہ نہیں کہا کہ جو کی روٹی کھلا دینا، یہ نہیں کہا کہ گیہوں کی کھلا دینا، یہ نہیں کہا کہ چاول کھلا دینا، یہ نہیں کہا کہ باجرہ کھلا دینا، بلکہ جب مانگنے والا ابراہیم ہے، جب مانگنے والا خلیل ہے اور دینے والا رب جلیل ہے، تو پھر پھل فروٹ مانگے۔ الہ العالمین جنگل ہے، یہ زمین تو کھیتی کے بھی لائق نہیں، لیکن میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تیرے بھروسے چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں پھل فروٹ کھلانا۔